السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مراد صاحب کی بیٹیاں سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی۔ جب وہ منع کرتے بیوی بیچ میں آ جاتی، کہتی بچیاں ہیں، انہیں آزادی سے جینے دیں، آپ کیا ہر وقت روک ٹوک کرتے ہیں؟ مراد صاحب کو بیوی اور بیٹیوں کی بات پر افسوس ہوتا۔ ان کے دل میں خدا کا خوف تھا۔ پھر ایک دن ان کی بیٹی ٹی وی دیکھتے ہوئے بڑا بیہودہ قسم کا رقص کرنے لگی تو انہوں نے اسے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ لگا دیا۔ ان کی بیوی نے غصے میں انہیں برا بھلا کہا تو مراد صاحب گھر سے نکل کر مسجد چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بتایا کہ گرمیوں کی شام تھی، عصر کے بعد بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی بھی سورج سوا نیزے پر موجود ہو۔ گرمی تھی کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایسے میں بوڑھے مراد صاحب کے لیے نوکری کرنا بہت مشکل تھا۔ 55 سال کی عمر میں وہ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے، لیکن گھر گھر ہستی چلانے کے لیے انہیں نوکری کرنی تھی۔ پھر 3 جوان بیٹیوں کا ساتھ تھا جن کے رشتوں کے لیے وہ بے حد پریشان تھے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ ان بیٹیوں کے لیے کوئی اچھا رشتہ آتا ہی نہیں تھا، اور جو رشتے آتے وہ اس قابل نہ ہوتے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دیتے۔ ایک دو اچھے رشتے بھی آئے تھے لیکن ان کی بیٹیوں نے ٹھکرا دیا۔ ان کی بیٹیاں نہ صرف جوان تھیں بلکہ بہت ہی منہ پھٹ اور منہ زور تھیں۔ وہ اپنے باپ کے منہ پر بھی صاف جواب دینے سے باز نہیں آتی تھیں۔ اب بھی مراد صاحب دفتر سے واپس لوٹتے وقت بہت زیادہ پریشان تھے۔ ان کے ہاتھ میں شادی کا کارڈ تھا۔ ان کے دفتر کے ایک دوست نے انہیں اپنی شادی کی بیٹی کی شادی پر مدعو کر کے بلایا تھا، اور ان کے دل و دماغ میں یہی سوچ چل رہی تھی کہ ان کی زندگی میں یہ دن کب آئے گا کہ کوئی بیٹا تو تھا ہی نہیں، 3 بیٹیوں کی ذمہ داری تھی، اور ایسے میں اب تک وہ ایک بیٹی کو رخصت نہیں کر پائے تھے۔ وہ جتنا بھی کماتے ان کی بیوی سب کا سب شاہ خرچیوں میں اڑا دیتی تھی۔ نہ ہی اچھے رشتے آ رہے تھے اور نہ ہی بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے ان کی بیوی نے کچھ جمع پونجی کی تھی۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے دھندلاتی رہ گئیں۔ وہ مستقبل کو لے کر بہت فکر مند تھے۔ اکثر تو انہیں یہ پریشانی ستاتی کہ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹیاں کسی قابل ہی نہیں، نہ ہی انہوں نے پڑھائی کی تھی، نہ ہی کوئی ہنر سیکھا تھا۔ بس سارا وقت اماں کے ساتھ یا بازار کے چکر کاٹتی یا پھر ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی۔ مراد صاحب نے سوچا کہ وہ اپنی بڑی بہن سے بات چیت کریں گے اور اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ ان کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیں گے۔ کم سے کم وہ بڑی بیٹی کے فرض سے سب کو دوش ہوتے۔ انہیں سب سوچوں کے درمیان وہ اپنے گھر پہنچے تو ٹی وی کی تیز آواز نے ان کا استقبال کیا۔ مراد صاحب کو ٹی وی سے سخت نفرت تھی، لیکن بیٹیوں کے آگے وہ خاموش ہو جاتے۔ اب بھی مراد صاحب نے زور سے سلام کیا، لیکن ان کی بیٹیاں ٹی وی میں اس قدر محو تھی کہ انہیں باپ کے سلام کی آواز بھی نہیں سنائی دی تھی۔ گھر کا ماحول بہت ہی زیادہ برا ہوا تھا۔ ہر چیز بے ترتیب پڑی تھی اور بیٹیاں بس ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھی تھیں۔ مراد صاحب نے ایک نظر پورے گھر پر ڈالی اور انہیں یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ 3 جوان بیٹیوں کے ہوتے ہوئے بھی گھر کسی کباڑ خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ تھک ہار کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ کسی نے ان سے پانی تک نہیں پوچھا۔ ان کا سارا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ چند پیسے بچانے کی خاطر وہ بہت دور سے پیدل چلتے ہوئے گھر آیا کرتے تھے۔ کوئی دیر سانس لینے کے بعد وہ پانی پی کر کمرے میں گئے تو ان کی بیوی نے اپنے موبائل فون میں مصروف تھی۔ مراد صاحب نے بیوی کو سلام کیا تو بغیر ان کا چہرہ دیکھے ہی بیوی نے سلام کا جواب دیا۔ وہ فون میں مصروف رہی تھی۔ مراد صاحب گھر کے اس ماحول سے تنگ آ چکے تھے۔ نہ بیٹیوں کو کسی بات کا ہوش تھا اور نہ ہی بیوی کو۔ مراد صاحب بستر پر لیٹ گئے اور باہر سے آتی آوازوں کو نظر انداز کرنے لگے، حالانکہ یہ آوازیں انہیں بہت زیادہ تکلیف پہنچا رہی تھیں۔ مراد صاحب نے ایک نیک آدمی تھے، 5 وقت کے نمازی تھے اور انہیں اس طرح کی چیزیں پسند نہ تھیں۔ کچھ دیر کے بعد مغرب کی اذان سنائی دی تو مراد صاحب نے بیٹیوں کو آواز دی اور کہنے لگے،
ٹی وی کی آواز کم کرو، لیکن بیٹیاں نہ جانے کون سا ڈرامہ دیکھ رہی تھیں کہ انہوں نے ذرا بھی آواز کم نہیں کی۔ وہ غصے میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلے اور ریموٹ اٹھا کر جیسے ہی ٹی وی کی آواز بند کی تو ان کی چھوٹی بیٹی بدتمیزی سے کہنے لگی، ابا کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اتنا اچھا سین چل رہا تھا، سب خراب کر دیا۔ مراد صاحب نے نرمی سے کہا، بیٹی اذانیں ہو رہی ہیں، اذان کا احترام کرو۔ لیکن ان کی بیٹی ان کے ہاتھ سے ریموٹ چھین چکی تھی اور اس طرح اس نے اپنے باپ کو نظر انداز کر دیا جیسے وہ موجود ہی نہ ہوں۔ اس کی یہ حرکت مراد صاحب کو بہت بری لگی تھی، لیکن وہ جوان ہوتی بیٹیوں کے ساتھ زیادہ سختی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ کمرے میں چلے آئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے، کچھ تو دھیان کیا کرو، سارا وقت ہماری بیٹیاں ٹی وی میں لگی رہتی ہیں، کم از کم اذانوں کا تو احترام کرو۔ مراد صاحب کی بیوی نے فون سے نظر ہٹا کر ایک نظر ان پر ڈالی اور کہنے لگی، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ مسجد جائیں، ہر وقت گھر میں شور شرابہ نہ کریں۔ بجائے بیٹیوں کو سمجھانے کے ان کی بیوی نے انہیں گھر سے جانے کا کہہ دیا تھا۔ مراد صاحب نے ایک افسوس بھری نظر اپنی بیوی پر ڈالی اور ٹوپی لگا کر مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکل گئے۔ نماز کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھائے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہیں واقعی اس بات کی پریشانی تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کے گھر کا کیا ہوگا، ان کی بیٹیوں کا مستقبل انہیں تاریک نظر آنے لگا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنی بڑی بہن کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر روتے ہوئے انہوں نے بہن کے آگے فریاد کی تھی کہ ان کی بہن ان کی بڑی بیٹی کا رشتہ لے لے، لیکن بڑی بہن نے صاف کہہ دیا کہ انہیں ایسی بہو نہیں چاہیے ہے جسے نہ دین کا پتہ ہو اور نہ ہی کچھ معلوم ہو اور دنیا کا ہوش ہو۔ بڑی بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ آپ کی بیٹیاں نہ پڑھی لکھی ہیں، نہ انہیں گھرداری آتی ہے، نہ دیندار ہیں، میں ایسی لڑکی کو کیسے اپنے گھر کی بہو بنا لوں؟ مجھے اپنے گھر کا سکون برباد نہیں کرنا۔ ویسے بھی ان کی بڑی بہن بہت اچھی تھی، لیکن ان کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی، اس لیے مراد صاحب خاموش ہو گئے اور واپس گھر لوٹ آئے۔ رات کے 11 بجے وہ سونے کے لیے لیٹے، تب بھی گھر میں ٹی وی کی آوازیں پورے زوروں سے گونج رہی تھیں، اور پھر اسی طرح رات 1 بجے تک وہ کچی پکی نیند میں کروٹیں بدلتے رہے، لیکن ٹی وی کی آواز کم نہ ہوئی۔ ان کی بیٹیاں ساری ساری رات جاگتی اور آدھا آدھا دن سوتی رہتی، اور یہی وہ باتیں تھیں شاید جن کی وجہ سے کوئی بھی مراد صاحب کی بیٹیوں کا رشتہ لے کر نہیں آتا تھا۔ اگلی صبح مراد صاحب کی آنکھ کھلی تو انہیں شدید بخار تھا۔ مجبوراً انہوں نے دفتر سے چھٹی کر لی۔ آدھا دن تک گھر میں سناٹا رہا کیونکہ ان کی بیٹیاں سوئی رہیں، لیکن جب وہ ظہر کی نماز کے بعد بھی نہ اٹھی اور نہ ہی ان کی ماں نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی تو مراد صاحب غصے میں بول پڑے، تم بیٹیوں کو تمیز کیوں نہیں سکھاتی ہو؟ دن میں سوئیں اور رات کو جاگنے کا کون سا طریقہ ہے؟ میں بیٹیوں کی شادی کو لے کر پریشان ہوں، تم نے بھی کبھی جمع پونجی نہیں کی، ہماری بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ مراد صاحب کی بیوی نے ایک نظر ان پر ڈالی اور کہنے لگی، ہماری بچیاں ہم پر بوجھ نہیں ہیں، اور آج کل کے دور میں تو ہر گھر میں ایک ایسی ہی روٹین چل رہی ہوتی ہے۔ آپ پتہ نہیں کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا شور شرابہ کرتے ہیں، جا کر آرام کریں، آپ کو کمرے میں کھانا لا دوں گی۔ آپ گھر میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچیوں کے پیچھے پڑ جائیں، انہیں آزادی سے ان کی زندگی جینے دیں۔ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ سب باتیں آپ کو آپ کی بڑی بہن نے سکھاتی ہے، کل بھی آپ اسی کے گھر جا کر آئے تھے نا، اب آپ نے ہمیں سنانی شروع کر دی ہیں۔ ان کی اپنی بیٹیاں کیا کرتی پھرتی ہیں، انہیں اس کی تو خبر ہی نہیں، میری بیٹیوں کو برا بھلا کہتی ہے۔ ان کی بیوی نے الٹا انہیں برا بھلا کہہ دیا اور وہ پھر خاموش ہو گئے۔ جانتے تھے کہ زیادہ کچھ کہیں گے تو نیا جھگڑا شروع ہو جائے گا، کھڑا ہو جائے گا۔ شروع میں وہ بیوی پر بہت زیادہ روک ٹوک لگاتے تھے، اسے صحیح غلط سمجھاتے تھے، اسی وجہ سے بار بار ان کی بیوی میکے جا کر بیٹھ جایا کرتی۔ بیٹیاں پیدا ہوئیں تو مراد صاحب کی اماں نے سمجھایا کہ اس طرح بار بار اپنی بیوی کا گھر چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں، بیٹیوں پر برا اثر پڑتا ہے، تم کچھ صبر سے کام لو۔ پھر اس دن کے بعد مراد صاحب پوری طرح سے خاموش ہو گئے، اور اسی بات کا اس کی بیوی نے خوب فائدہ اٹھایا، وہ پوری طرح سے اپنی منمانی کرنے لگی۔ کبھی کبھی تو مراد صاحب ان کی بات پر بہت افسوس ہوتا، کبھی کبھی تو مراد صاحب کو کہ انہوں نے
ماں کی پسند کو ٹھکرا کر اپنی پسند کی شادی کیوں کی؟ دراصل ان کی اور میمونہ کی محبت کی شادی تھی۔ میمونہ ان کی محلے دار تھی جو بچپن سے اسے دیکھتے چلے آئے تھے، لیکن جب وہ جوان ہوئی تو مراد صاحب کے دل میں اتر گئی۔ مراد صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ میمونہ سے شادی کریں گے، اور جب یہی بات انہوں نے والدہ کو بتائی کہ وہ میمونہ کو پسند کرتے ہیں اور اسے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی والدہ اور بہنوں نے صاف منع کر دیا۔ کہنے لگیں وہ لڑکی خوبصورت ضرور ہے لیکن اس کی سیرت اچھی نہیں، نہ ہی وہ دیندار گھرانے سے ہے اور نہ ہی ان کے گھر میں لڑکیوں کی کوئی تربیت ہے۔ مراد صاحب کی والدہ کے لیے لڑکی کا دیندار ہونا بہت ضروری تھا۔ انہوں نے مراد صاحب کے لیے لڑکی بھی پسند کر کے رکھی تھی، اس لیے بیٹے کو صاف لفظوں میں منع کرتے ہوئے وہ کہنے لگے کسی کی بیٹی کا عیب نہیں نکالنا چاہیے، لیکن میمونہ اور اس کی بہنیں بہت ہی آوارہ قسم کی لڑکیاں ہیں، ہر وقت دروازے پر لٹکی رہتی۔ میمونہ بھی تو ہر وقت دروازے پر کھڑی رہتی، لیکن اس وقت جوانی کا زور تھا، مولانا مراد صاحب کو عشق چڑھا تھا۔ انہوں نے اپنی ماں بہنوں کی باتیں سمجھ نہ آئی۔ جب ماں نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اماں جو بھی ہو میں نبھا لوں گا، آپ بس میری شادی کروا دیں۔ اکلوتے بیٹے کی خواہش پر ماں نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے میمونہ سے مراد صاحب کی شادی کروا ڈالی، لیکن جیسے ہی چند دن گزرے میمونہ کے رنگ پوری طرح سے کھل کر سامنے آ گئے۔ وہ گھر کے کسی کام کاج کو ہاتھ نہ لگاتی، بنا بات کے جھگڑا کرتی اور ہر وقت اسے بس گھر سے باہر جانے کی لگی رہتی۔ چند ہی مہینوں میں مراد صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ مراد صاحب سے نمازی پرہیزگاری تھے، لیکن میمونہ جمعے کے دن کی نماز بھی پڑھنا گوارا نہ کرتی تھی۔ ہر وقت ناخنوں پر نیل پالش کرتی رہتی، میک اپ سے چہرہ بھرا رہتا اور کبھی چھت پر تو کبھی دروازے پر لٹکتی نظر آتی۔ شروع میں تو اس بات پر کئی دفعہ ان کا جھگڑا ہوا، لیکن میمونہ کے ماں باپ اسے سپورٹ کرتے تھے، اس سے وہ اپنے گھر جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ مراد صاحب محبت کے ہاتھوں مجبور تھے، بار بار اسے منا کر واپس لے آئے۔ پھر جب ایک کے بعد ایک دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو پھر ان کی اماں نے انہیں سمجھایا کہ بیٹیوں کے مستقبل پر اس کا برا اثر پڑے گا، کہ ماں باپ کی لڑائی بچوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے، اور پھر بیٹیوں کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے گھر کے حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ بوڑھی ماں گھر کا سارا کام کاج کرتی تھی اور وہ اپنے پوتیوں کو بھی سنبھالتی۔ میمونہ کو تو اپنے سجنے سنورنے سے فرصت نہیں تھی، یہ بیٹیاں بھی نہ جانے اس نے کیسے پیدا کر دی تھی، ورنہ اس کا بس چلتا تو وہ کبھی ماں بھی نہ بنتی۔ اس کے لیے اس کی خوبصورتی سے بڑھ کر کچھ نہ تھا۔ جب ان کی ماں نے اپنے آخری وقت پر پہنچی تو وہ بستر پر پڑ گئی، اور انہی دنوں گھر کا نظام دھرم بھرم ہو گیا۔ مراد صاحب کو اس بات کا احساس تھا کہ اب تک ان کا گھر ان کی ماں نے سنبھالا ہوا تھا۔ ماں کی انتقال ہوا تو میمونہ اور بھی کھل کر منمانی شروع کر دی، نہ ہی بیٹیوں پر توجہ دیتی اور نہ ہی گھر پر۔ اسی محلے میں کافی ساری اس کی سہیلیاں تھیں، وہ کبھی کسی کے گھر چلی جاتی تو کبھی کسی سہیلی کو لے کر بازار کے لمبے چکر پر نکل پڑتی، اور پیچھے سے مراد صاحب دفتر کے ساتھ ساتھ گھر بھی سنبھالتے۔ کچھ عرصے تک ان کی بیٹیاں سکول گئیں تو ان کے بعد وہ بھی گھر بیٹھ گئیں۔ انہیں بھی ماں کی طرح ہر وقت تیار رہنے کا شوق تھا۔ بڑے بڑے ناخنوں پر نیل پالش لگائے، مہندی سے ہاتھ سجائے، وہ خود کو کسی فلم کی ہیروئن سمجھتی، جبکہ مراد صاحب چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیاں دیندار ہوں اور نیک ہوں، مگر بیٹیوں پر ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ وہ مراد صاحب سے ہی بدتمیزی پر اتر آئی تھی، اور اب تو انہوں نے اس رشتے سے اسی وجہ سے نہیں آ رہے تھے کیونکہ ہر کوئی میمونہ کی فطرت سے واقف کار تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ اس نے اپنی بیٹیوں کو بھی اپنے جیسا پروان چڑھایا ہے، جس طرح میمونہ نے اپنے گھر کو نظر انداز کیا اس کی بیٹیاں بھی یہی سب کچھ کریں گی، اور یہی وجہ تھی کہ مراد صاحب ہر وقت اسی فکر میں گھلنے لگے۔ کبھی کبھی وہ سوچتے کہ کاش میں اپنی ماں کی بات مان کر وہ میمونہ جیسی عورت سے شادی کی ہی نہ کرتے، تو آج ان کی زندگی ایک نارمل انسان کے جیسے ہوتی۔ ایسے ہی فکروں میں ڈوبے کئی دن نکل گئے، پھر ایک دوپہر وہ دفتر کے کام جلدی نپٹا کر گھر واپس لوٹے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ گھر کے دروازے پر ایک غیر لڑکا کھڑا تھا اور ان کی بیٹی ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ مراد صاحب کو دیکھتے ہی وہ لڑکا فوراً وہاں سے کھسک گیا، جبکہ ان کی بیٹی
اندر دوڑی۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے بیٹی کو بلایا اور پوچھا وہ لڑکا کون تھا اور کس سے بات کر رہی تھی، لیکن بیٹی خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سختی سے پوچھنے لگے تو ان کی بیوی آ گئی، کہنے لگی کیا بات ہے، گھر آتے ہی نہیں کہ ہنگامہ شروع کر دیتے ہو، ہر وقت بیٹیوں سے پولیس انسپیکٹر کی طرح تشویشیں نہ کیا کرو۔ مراد صاحب نے غصے میں کہا کہ میں جوان بیٹی میرے کسی غیر لڑکے سے بات چیت کرے اور کیا اس پر بھی سوال جواب نہ کروں؟ مراد صاحب کی بیوی نے عجیب نظروں سے انہیں دیکھا اور کہنے لگی آپ بھی تو مجھ پر دروازے پر دیکھ کر پسند کیا تھا نا، اب پھر آپ کی بیٹی کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ یہ عمر ایسی ہوتی ہے، ہر لڑکی کو تیار ہونے کا شوق ہوتا ہے، میں بھی اپنی جوانی میں ایسی ہی تھی اور آپ نے مجھے ایسے ہی پسند کیا تھا۔ بیٹی کے سامنے ایسی بات سن کر مراد صاحب شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے میں نے کبھی تم سے دروازے میں کھڑے ہو کر بات نہیں کی، ہاں تمہیں ضرور پسند کیا تھا، لیکن فوراً ہی اپنی والدہ کو گھر بھیج کر میں تم سے رشتہ طے کر لیا تھا اور تمہیں عزت سے رخصت کروا کر لایا تھا۔ میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی کہ جس کی وجہ سے تمہاری یا تمہارے باپ کی بدنامی ہو۔ محلے میں 10 لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، اور پھر سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ لڑکا کون تھا جو بڑی دوپہر میں ایسے ہمارے دروازے پر کھڑا تھا؟ مراد صاحب کی بیٹی کہنے لگی کہ ابا وہ میرے دوست کا بھائی تھا، کسی کام سے آیا تھا، آپ نے تو بلا وجہ ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ اور پھر اماں کی شے پر وہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ مراد صاحب نے غصے سے بیوی کو دیکھا اور کہنے لگے تم کچھ ہوش کر لو، پہلے ان کے رشتے کی طرف سے پریشان ہوں، نہ ایسی حرکتیں یہ ایسی کریں گی تو کیا خاک ان کے رشتے آئیں گے؟ بیوی نے ایک نظر مراد صاحب پر ڈالی اور کہنے لگی کہ آپ ان کے رشتوں کی فکر نہ کریں، یہ آپ اپنے لیے خود لڑکے پسند کر لیں گی تو ہم انہیں رخصت کر دیں گے، ویسے بھی اماں ابا کی مرضی سے شادی کرنے کا دور نہیں رہا۔ ان کی بیوی خوب تیار تھی، کہنے لگی میں ذرا پچھلی گلی میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، آپ بھی جا کر آرام کریں، اب بیٹیوں کو کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جوان بیٹیوں کے پیچھے نہ لگا کریں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گئی تو مراد صاحب سوچنے لگے کاش میں نے اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کی ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ انہیں اس بات کا زیادہ پچھتاوا تھا اس وقت انہوں نے اپنی ماں کی بات کیوں نہیں مانی۔ وہ جان گئے تھے کہ ان کی ماں ایک دور اندیش عورت تھی جس میں اس نے اسے سمجھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت مراد صاحب کے دل و دماغ پر محبت کا بھوت سوار تھا، اور یہی وجہ تھی کہ انہیں اپنی ماں کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی تھی، اور آج جب وہ پچھتا رہے تھے تو ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا ہی رہ گئے اور باہر تینوں بیٹیاں زور و شور سے گانے چلا کر بیٹھی تھیں۔ مراد صاحب نے کچھ نہ کہا، لیکن عصر کی اذانیں ہوئیں اور گانوں کی آواز کم نہیں تو کمرے سے نکلے، اور یہ دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ ان کی بڑی بیٹی تیز آواز میں گانے چلائے کسی بیہودہ قسم کے گانے پر بیہودہ رقص کر رہی تھی، کبھی وہ کمر مٹکاتی تو کبھی سینہ۔ دوپٹے سے بے نیاز تنگ لباس میں جوان بیٹی کو ایسا رقص کرتے دیکھ کر وہ شرم سے پانی میں گر گئے۔ آگے بڑھ کر انہوں نے ٹی وی بند کیا اور غصے سے کہنے لگے یہ میرا گھر ہے، کوئی طوائف خانہ نہیں، تم تینوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ سننا تھا کہ بیٹی بدتمیزی سے بولی ابا آپ ایسا کریں مسجد میں ہی بوریا بستر لگا لیں، گھر ہی نہ آیا کریں، آپ کو ہر وقت بس لیکچر ہی دینا آتا ہے۔ بیٹی کی بات سن کر مراد صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ شریف گھرانوں کی لڑکیاں ایسی حرکتیں نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، لیکن مراد صاحب کی بیٹی نے ان کی نہ سنی۔ اللہ مجھ سے ناراض ہوگا نہ تو آپ کو کیا ہے، آپ جائیں جا کر مسجد میں بیٹھ جائیں۔ اس نے دوبارہ ٹی وی کھول لیا اور ان کے سامنے ہی رقص کرنے لگی۔ اسے یہ جیداری اس کی ماں سے ملی تھی، میمونہ بھی ایسی ہی تھی، غلطی کر کے وہ کبھی شرمندہ نہ ہوتی تھی بلکہ بڑی ڈھٹائی سے اپنی غلطی تسلیم بھی کر لیتی تھی اور سینہ چوڑا کر کے گھومتی رہتی۔ ان کی بڑی بیٹی نیلم نے یہی سب کچھ تو کیا تھا، اور آنکھوں میں آنسو لیے انہوں نے گھر چھوڑا تھا اور مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد ان کا گھر واپس جانے کا دل نہ تھا، وہ بس مسجد میں کہ ایک پلر سے ٹیک لگائے خدا کے حضور دعا مانگنے لگے تھے کہ کس طرح ان کی بچیوں کو ہدایت مل جائے۔ اتنے میں محلے کا ایک بچہ دوڑتا ہوا چلا آیا اور کہنے لگا مراد صاحب جلدی سے گھر جائیں، آنٹی نے آپ کو بلایا ہے۔ اور
یہ سن کر مراد صاحب حیران ہو گئے۔ کچھ دیر پہلے سب کچھ ٹھیک تھا، پھر اچانک کیا ہوا؟ وہ جلدی سے مسجد سے نکل کر گھر پہنچے تو ان کے دروازے پر 7-8 عورتیں کھڑی تھیں اور سب حیران و پریشان نظر آ رہی تھیں۔ مراد صاحب نے جگہ بنائی اور گھر کے اندر گئے تو وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو دیکھا۔ ان کی بڑی بیٹی بری طرح سے چیخیں مار رہی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹیاں پریشانی سے ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ بیوی کے چہرے کے رنگ بھی اڑے ہوئے تھے اور بڑی بیٹی بس چیخ چیخ کر ایک ہی بات کہہ رہی تھی، اماں سب کچھ اندھیرا ہے، سب کچھ اندھیرا ہے۔ مراد صاحب نے پوچھا کیا ہوا تو ان کی بیوی کہنے لگی، میں سہیلی کے گھر سے لوٹی تو مجھے ان کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ بیٹیوں سے پوچھنے پر پتہ چلا اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، سب کچھ اندھیرا ہے۔ مراد صاحب نے پوچھا آخر ہوا کیا تھا؟ چھوٹی بیٹیوں نے بتایا کہ رقص کرتے کرتے نیلم گر گئی اور پھر اچانک ہی اسے نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ یہ سن کر مراد صاحب بھی گھبرا گئے تھے۔ جلدی سے گلی کے کونے والے ڈاکٹر کو بلا کر لائے۔ اس نے چیک اپ کیا اور کہا ان کی بینائی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا ہے، انہیں بڑے کسی آئی اسپیشلسٹ کو دکھائیں۔ مراد صاحب نے اپنے الماری سے پیسے نکالے اور بیٹی کو ٹیکسی میں بٹھا کر بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور چیک اپ ہونے پر پتہ چلا کہ ہمیشہ کے لیے اس کی بینائی چلی گئی ہے۔ کوئی رگ بری طرح سے متاثر ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے اچانک ہی وہ ہمیشہ کے لیے نابینا ہو گئی۔ یہ سن کر مراد صاحب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی بیوی میمونہ بھی کافی پریشان تھی اور دو چھوٹی بیٹیاں تو پوری طرح رونے لگیں۔ ڈاکٹر نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو قدرتی طور پر ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جو رگ دبی ہے اگر وہ ٹھیک ہوگی تو یہ نظر آنے لگے گا، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر مراد صاحب اسے گھر لائے تھے۔ انہوں نے بیٹی سے لاکھ شکوے سہی، لیکن وہ باپ تھے، اتنی بڑی تکلیف پر بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ان کی بیٹی بھی اپنے اندھے ہونے پر نہ صرف پریشان تھی بلکہ باپ کا ہاتھ پکڑ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے والے اس کے جملے اسے یاد آ رہے تھے۔ بیٹی نے مراد صاحب سے معافی مانگی۔ چھوٹی بیٹی بھی نہ صرف خوفزدہ تھیں بلکہ اپنے باپ کے آگے شرمندہ تھیں۔ کہنے لگی ابا جان ہمیں معاف کر دیں، ہمیں ہمارے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ نہ کبھی ہم نے اذانوں کا احترام کیا، نہ آپ کی بات کا مان رکھا، اس لیے تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ مراد صاحب نے ٹی وی اٹھا کر اسی وقت فروخت کر دیا اور بیوی بیٹیوں کو ہدایت کی کہ وہ نماز کی پابندی کریں۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نیلم کو ٹھیک کر دیں گے۔ اس حادثے نے نہ صرف نیلم کو بلکہ ان کی بیوی بیٹیوں کی زندگی کو بھی بدل ڈالا تھا۔ وہ سب کی سب ہدایت کے راستے پر چل پڑی۔ کچھ دن گزرے، ان کی بیٹیوں کے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ نیلم کی تو بینائی کا مسئلہ تھا، اس لیے انہوں نے باری باری دونوں بیٹیوں کو رخصت کر دیا۔ نیلم آج بھی ان کی دہلیز پر بیٹھی ہے اور کسی معجزے کی منتظر ہے۔ اسے کبھی کبھی اپنے لفظ یاد آتے ہیں تو وہ بہت بری طرح سے روتی ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی روگردانی کی اور اس کی سزا اسے بہت بری طرح سے مل گئی۔ لیکن غلطی صرف نیلم کی نہیں، نیلم کی ماں کی بھی تھی جس نے بیٹیوں کی اچھی تربیت نہ کی۔ کچھ غلطی مراد صاحب کی بھی تھی کہ انہوں نے شادی کے وقت ایک دیندار لڑکی کو منتخب نہ کرتے ہوئے ایک خوبصورت چہرے کا انتخاب کیا۔ کہیں نہ کہیں اس معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سب کی ہی برابر کی غلطی ہے۔ اگر سب اپنے حصے کی غلطیاں سدھار لیں تو ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔